آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ آپ یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں۔ کس کی زیارت؟ مقدسہ مریم کی زیارت۔ زیارت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں زیارت کیا ہے۔ زیارت ایک یا ایک سے زیادہ افراد کا کسی عقیدت اور روایت کے مقدس مقام کی جانب سفر ہے تاکہ اس منت کو پورا کیا جا سکے یا کوئی فضل حاصل کیا جا سکے۔ اور زیارت گاہ کی طرف اٹھنے والے قدم زائر کی تبدیلی کے قدم ہوتے ہیں، اور زیارت پر جانے کا مقصد اپنے آپ سے باہر جانا، روزمرہ کے کاموں اور عادات کو چھوڑ کر اس افق کی جانب سفر کرنا ہے جس کی نشاندہی خداوند نے کی ہو۔ اور آج جس کلیسیا کی ماں کی زیارت کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے تو یوحنا کے ذریعے ہم سب کو بھی کہا گیا ہے کہ دیکھ تیری ماں، اور جو آج آپ یہاں پر حاضر ہیں آپ کو بھی کہا گیا ہے کہ دیکھ تیری ماں، اور کیتھولک کلیسیا کو بھی کہا گیا ہے کہ دیکھ تیری ماں۔ میرے عزیزو، زیارت گناہ سے معافی کا سفر ہے۔ زیارت روحانی مفلسی سے روحانی فراوانی کا سفر ہے۔ ماں کی زیارت بیٹے کی زیارت ہے، اور بیٹے کی زیارت باپ کی زیارت ہے۔ ہم مزمور میں گاتے ہیں، میں خوش ہویا جد منو آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ آج آپ اس ماں کے در پر آئے ہیں جس کا بطن دوموس دیئی یعنی کہ خدا کا گھر ہے، بیت ایل ہے، وہ خدا کا گھر ہے۔ اور مقدسہ مریم مسیح یسوع کے بطن میں پڑنے سے لے کر اس کی صلیبی موت تک اس کے ساتھ رہی۔ یہودی روایت کی ساری ذمہ داریاں مقدسہ مریم نے پوری کی۔ ہیکل میں خداوند یسوع مسیح کو نظر کیا گیا۔ 12 برس کی عمر میں عید کے دستور کے مطابق عید فصح منانے یروشلم گئے، اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر گم ہو گئے۔ اور جب ملے تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھا کہ وہ ہیکل میں سرداروں کے ساتھ، کاہنوں کے ساتھ، فقیوں کے ساتھ، علماء شرع کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ مقدسہ ماں اور مقدس یوسف پریشان ہوتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ اور خداوند یسوع مسیح کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ضرور ہے کہ میں اپنے باپ کے کام کروں۔ بعض اوقات مقدسہ مریم ان باتوں کو سمجھ نہیں پائیں، لیکن مقدسہ مریم کی ایک صفت ہے، جب وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی، کوئی سوال جواب نہیں کرتی، مقدسہ مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھتی ہے، ان پر غور و خوض کرتی ہے۔ اس وجہ سے مقدسہ مریم ایماندار خاتون ہے، وہ دھیان و گیان کرنے والی خاتون ہے، وہ میڈیٹیشن کرنے والی خاتون ہے۔ اور مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ کانا جلیل کا بیاہ میں گھٹ جاتی ہے، اور وہ مقدسہ مریم سے پوچھتے ہیں۔ مقدسہ مریم ان تمام باتوں کو دیکھتی ہے، تمام واقعات کو دیکھتی ہے جو اس بیاہ میں ہو رہے ہیں۔ مقدسہ مریم اس خاندان کے لیے ماں بن جاتی ہے۔ مقدسہ مریم اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، خداوند یسوع مسیح سے کہتی ہیں، ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور بیٹا خداوند یسوع مسیح کیا جواب دیتا ہے؟ مجھے اور تجھے کیا؟ میرا وقت ابھی ہنوز نہیں آیا، معجزات دکھانے کا وقت نہیں آیا، میں ابھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، میں ابھی خدا کا جلال ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وقت نہیں آیا، ابھی وقت پورا نہیں ہوا جو معجزہ دکھانے کا ہے، جو خدا کا جلال دکھانے کا ہے۔ لیکن مقدسہ مریم کیا کہتی ہیں؟ مقدسہ مریم ان خادموں سے کہتی ہیں، جو کچھ یہ تمہیں کہے وہ کرو، جو کچھ تمہیں یہ کہے وہ کرو۔
اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر معجزہ دکھاتے ہیں۔ وقت نہیں آیا، ماں نے کہا، ماں نے سفارش کی، وقت آیا ہے یا نہیں آیا، معجزہ ضرور ہوگا۔ وقت آیا ہے یا نہیں آیا، وہاں پر خاندان کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا جائے گا، اور مقدسہ مریم کی سفارش کے ذریعے سے وہاں پر معجزہ ہوتا ہے۔ وہ اس خاندان کی ماں بن جاتی ہے۔ جب خداوند نے کہا کہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہی میری ماں، بہن اور بھائی ہیں، تو جب مقدسہ مریم نے سنا ہوگا تو مقدسہ مریم کو خداوند یسوع مسیح پر بڑا پیار آیا ہوگا، کیونکہ یہ کہنے سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کی عظمت کو بلند کیا۔ یہی تو وہ خاتون ہے جو کلمہ کو سمجھتی ہے، یہی تو وہ خاتون ہے جو کلمہ کو اپنے بطن میں رکھتی ہے، یہی تو وہ خاتون ہے جو کلمہ متجسد دنیا کو دیتی ہے۔ کیونکہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی تو ماں ہے، یہی تو وہ پاک ترین عورت ہے جو کلمہ کو اپنے بطن میں رکھتی ہے، اور کلمہ متجسد ہوتا ہے اور ہمارے درمیان رہتا ہے۔ وہ صلیب کے پاس کھڑی ہو کر، آج کی ہم نے انجیل مقدس میں سنا ہے، وہ صلیب کے پاس کھڑی ہو کر الہی منصوبے کے مطابق اپنے اکلوتے بیٹے کا ہمراہ دکھ سہتی ہے۔ مقدسہ مریم ہر وقت عجیب طور پر اطاعت، ایمان، امید اور سرگرم محبت کے ساتھ نجات دہندہ کے نجاتی کام میں حصہ لیتی رہتی ہے، اور فضل کے ذریعے سے وہ ہماری ماں بن جاتی ہے۔ اس لیے پوپ مقدس پال ششم 1967 میں اپنی رسولی نصیحت سینیو مانیو میں کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں نہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خداوند یسوع کی ماں ہے اور نئی نجات میں اس کی سب سے قریبی ساتھی ہے، جب خدا کے بیٹے نے اس سے انسانی فطرت پائی تاکہ وہ اپنے جسم کے بھیدوں سے انسان کو گناہ سے آزاد کرے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ نیکیوں کے نمونے کے طور پر ساری جماعت کے سامنے چمکتی ہے۔ اس کا نور دنیا کے سامنے چمکتا ہے۔ اس کی مادرانہ محبت اور مخلصی دینے والی قربانی میں پہلے کے بیٹے کے ساتھ شراکت اتنی گہری تھی کہ خداوند اسے نہ صرف یوحنا کی ماں پکارتا ہے بلکہ ساری انسانیت کی ماں کہتا ہے۔ یہ ماں آسمان سے اپنی کلیسیا کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اس محبت کا چشمہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقدسہ مریم وہ خاتون ہے جو آسمان میں سورج کو اوڑے ہوئے ہے، پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ملکہ ہے۔ زمینیوں کے لیے آج بھی وہ آسمان میں بیٹے سے سفارشات مانگتی رہتی ہے۔ یہ ان انسانوں کی وکیلہ، درمیانی اور مددگار ہے جو خداوند خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا کی امت یعنی کلیسیا کے لیے بیٹے سے سفارش کرتی رہتی ہے، اور کلیسیا نے پہلی صدیوں سے ہی اس بات کو مان لیا، اور جس کی گواہی ایک قدیم اینٹیفن دیتی ہے جو مشرقی اور مغربی دونوں کلیسیاؤں میں لتوریائی طور پر استعمال ہوتی ہے۔ وہ اینٹیفن کیا ہے؟ وہ مقدس آیت کیا ہے؟ وہ کہتی ہے، اے خدا کی ماں، ہم تیری رحمتوں کی حفاظت میں پناہ مانگتے ہیں۔ اے اکیلی مبارک، ضرورت کے وقت ہماری دعا کو رد نہ کر بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ ویٹیکن مجلس دوم کلیسیا پر منشور میں تمام کیتھولک مسیحیوں کو تعلیم دیتی ہے کہ کلیسیا کے تمام افراد دل و جان سے کنواری مبارک مریم کی تعظیم کو ترقی دیں اور بڑے شوق سے ان تمام دستوروں اور رسموں کو برقرار رکھیں جو کلیسیا نے صدیوں کے دوران با اختیار تعلیم دے کر منظور کی، اور عقیدت کے ساتھ ان فرمانوں پر عمل کریں جو کہ مسیح مبارک کنواری مریم اور مقدسوں کی تعظیم بذریعہ مجسمہ جات کے بارے میں گزشتہ زمانوں میں نافذ کیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، کیتھولک کلیسیا ہی وہ حقیقی کلیسیا ہے جو درست ایمان کی محافظہ اور اسے فروغ دینے والی ہے۔ وہ سارے ایمان کو وفاداری کے ساتھ
2000 برسوں سے سنبھالے ہوئے ہے اور اسے اپنے بچوں تک پہنچاتی ہے، اور مقدسہ مریم کی عزت اور تعظیم اور احترام کیتھولک کلیسیا کے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اس لیے مقدس پول ششم نے 5 دسمبر 1966 میں اپنی رسولی دستاویز کرستی ماتری میں کہا، سارے مومنین مقدسہ مریم سے سفارشات مانگیں کہ دنیا میں امن ہو۔ پاپا اعظم کہتے ہیں کہ اگر برائی بڑھتی ہے تو خدا کی امت کی دعائیں اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ ماہ اکتوبر میں روزری پڑھیں، کیونکہ روزری پڑھنا مومنین کی عقیدت کے عین مطابق ہے۔ یہ خدا کی ماں کو پسند ہے اور آسمانی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کیتھولک ایمان کو مضبوط رکھنے اور پروان چڑھانے میں مددگار ہے۔ آبائے کلیسیا، فادرز آف دا چرچ، آبائے کلیسیا مقدسہ مریم کی نجات کی تاریخ میں اہم کردار کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہوا کی نافرمانی سے جو گرہ پڑ گئی تھی وہ مقدسہ مریم کی فرمانبرداری سے کھل گئی، اور جو کچھ ہوا نے اپنی بے اعتقادی سے بگاڑا تھا مقدسہ مریم کے اعتقاد سے سدھارا گیا۔ پرانی ہوا نافرمانی کر کے دنیا میں موت لائی، نئی ہوا فرمانبرداری کر کے دنیا میں زندگی لائی۔ پرانی ہوا گناہ کا صندوق بن گئی، نئی ہوا معافی کا صندوق بن گئی۔ پرانی ہوا کا وطن عہد نامہ عتیق کا باغ عدن ہے جہاں خدا سے دوری ہوئی، نئی ہوا کا وطن عہد نامہ جدید کا باغ عدن ہے جہاں خدا سے ملاقات ہوئی۔ پرانی ہوا وہ کشتی ہے جو تباہی کی طرف لے گئی، نئی ہوا نوح کی کشتی ہے جو بحالی کی طرف لے گئی۔ پرانی ہوا کی نسل شیطان کے چنگل میں رہی، نئی ہوا کی نسل نے شیطان کے سر کو کچل دیا۔ پرانی ہوا تفرقے اور جدائی کی علامت ہے، نئی ہوا وہ قوس قزح ہے جو خدا اور انسان کے درمیان صلح اور سلامتی کے عہد کی علامت ہے۔ پرانی ہوا شیطان کی سیڑھی بن گئی، نئی ہوا یعقوب کی سیڑھی بن گئی جو آسمان کو زمین سے ملاتی ہے۔ پرانی ہوا گناہ کا مسکن بن گئی، نئی ہوا زمین پر خدا کا مسکن بن گئی۔ پرانی ہوا گناہ آلودہ انسانیت کی ماں بن گئی، نئی ہوا بچائے ہوئے بتیرے جو مومنین ہیں یعنی کیتھولک کلیسیا کی ماں بن گئی۔ مقدس پولس تیموتھاؤس کو اپنے پہلے خط 2 باب اس کی 5ویں سے 6 آیت میں لکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور خدا اور آدمیوں کے درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو خود انسان بھی ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دے دیا۔ مقدسہ مریم مسیح یسوع کی ماں ہوتے ہوئے اس کار نجات میں حصہ دار ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مقدسہ مریم کی قوت تاثیر اپنے آپ سے نہیں بلکہ مسیح یسوع پر منحصر ہے۔ مخلصی دہندہ کی ماں کا نجات کے منصوبہ میں مرکزی کردار ہے، کلیسیا کو تعمیر کرنے اور اسے رہتی دنیا تک قائم رکھنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ مقدس پولس رسول اپنے خط غلاطیوں کو لکھتے ہوئے 4 باب اس کی 4 سے 7ویں آیت میں کہتے ہیں، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ ان کو چھڑائے جو شریعت کے ماتحت تھے اور ہم کو متبنہ ہونے کا درجہ حاصل ہو، اور کہ تم بیٹے ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ یہاں پر میرے عزیزو، باپ کی محبت، بیٹے کا مشن، روح القدس کا تحفہ، عورت کا کردار جس سے مخلصی دہندہ پیدا ہوتا ہے، اور وقت کے پورا ہونے کے بعد میں الہی باپ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ یہ وقت پورا ہونا کیا ہے؟ یہ وقت پورا ہونا، یہ وقت کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جو ابدیت سے ٹھہرایا گیا تھا۔ جب باپ نے بیٹے کو بھیجا تو ضرور ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب کلمہ خدا مقدسہ مریم کے بطن میں پڑتا ہے جو ہمارے درمیان رہا اور ہمارا بھائی بنا۔ وقت کا پورا ہونا وہ وقت ہے
جب روح القدس جس نے پہلے ہی فضل کی بھرپوری ناصرت کی مریم میں انڈیل دی تھی، اس کے کمارے بدن میں مسیح کی انسانی فطرت کو بنایا۔ وقت کا پورا ہونا وہ وقت ہے جب ابدیت وقت میں داخل ہوتی ہے اور وقت کو بھی مخلصی بخش دیتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب مسیح یسوع ساری دنیا کو نجات دیتا ہے۔ میرے عزیزو، وقت کا پورا ہونا وہ وقت ہے جب نئی کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اسرائیل کے 12 قبیلوں کی نہیں بلکہ یسوع مسیح کے 12 رسولوں پر بنی اسرائیل کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اب پرانے یروشلم کی نہیں بلکہ نئی یروشلم کی بنیاد ہوگی، وہ یروشلم جو دلہن کی طرح آراستہ ہے، جس نے اپنے مالک کے لیے، اپنے خاوند کے لیے سنگھار کیا ہو۔ یہ کلیسیا ہے اور کلیسیا کی ماں مقدسہ مریم ہے۔ مقدسہ مریم کلیسیا کی مربیہ ہے، وہ کلیسیا کے لیے سفارشیں کرتی ہے، اذیت میں اس کے ساتھ رہنے والی ہے، اداسی اور مایوسی میں تسلی دینے والی ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت جو کہ رسولوں کے اعمال میں سے لی گئی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے ہیں تو مقدسہ مریم رسولوں کے ساتھ موجود ہے، وہ رسولوں کی تسلی ہے، وہ ان کی امید ہے، دعا میں ان کے ساتھ وہ موجود رہتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پاک کیتھولک کلیسیا 2000 برسوں سے مقدسہ مریم کی عزت اور احترام کرتی ہے۔ مقدسہ مریم کلیسیا کے تینوں حصوں میں تعظیم پاتی ہے۔ یہ 3 حصے کلیسیا کے کیا ہیں؟ ایک ہے عسکر کلیسیا۔ عسکر کلیسیا جو زمینی کلیسیا ہے، زمینی کلیسیا میں ہم سب شیطان کے خلاف نبرد آزما ہے۔ دوسری کلیسیا عالم ارواح کی کلیسیا ہے، جس کو ہم طیبی کلیسیا کہتے ہیں۔ وہاں پر وہ روحیں ہیں جن کو طہارت کی ضرورت ہے، جنہیں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ مقدسہ مریم ان روحوں کے لیے بے سفارشات کرتی ہے۔ تیسری کلیسیا فتح مند کلیسیا ہے، جو آسمانی کلیسیا ہے، جو مقدسین کی کلیسیا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہیں جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں سفید کیا ہے۔ یہ آسمانی کلیسیا ہے، یہ فتح مند کلیسیا ہے، یہ وہ کلیسیا ہے جو خدا کے ساتھ سکونت پذیر ہے۔ ان تمام تینوں حصوں کی کلیسیا کی ملکہ مقدسہ مریم ہے۔ اسے خدا کی ماں ہونے کا مرتبہ حاصل ہے، وہ خدا کی بیٹی اور روح القدس کی ہیکل ہے۔ اس اعلیٰ فضل کی بدولت وہ آسمان اور زمین دونوں کی مخلوق پر فوقیت رکھتی ہے۔ وہ مسیح کے اعضاء یعنی کلیسیا کی ماں ہے، اور کیتھولک کلیسیا روح القدس کی ہدایت سے فرزندانہ محبت اور سعادت مندی کے ساتھ نہایت عزیز ماں کی تعظیم و تکریم کرتی ہے۔ تکوین کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ پہلی ہوا نافرمانی کرتی ہے، نافرمانی کے ذریعے سے دنیا میں گناہ آتا ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ جو مسیح کی ماں ہونے والی ہے وہ پہلے اس کے تجسد سے پہلے اپنی رضامندی ظاہر کرے، تاکہ اس طریقے سے جیسے عورت کے ذریعے دنیا میں موت آئی، ویسے ہی عورت کے ذریعے دنیا میں زندگی آئے۔ کلیسیا کی ماں کو روح القدس نے ایک نئے مادے اور نئی مخلوق کی شکل دی۔ اپنی ماں کے بطن میں پڑنے کے پہلے ہی لمحہ سے لے کر بے مثل پاکیزگی سے آراستہ ناصرت کی اس کنواری نے خدا کے حکم پر فرشتہ کا سلام سنا اور پرفضل کہلائی، اور جواب اس کا کیا تھا جو کلیسیا کی بنیاد بنا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مقدس ارتاؤس کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم فرمانبردار ہو کر اپنی بلکہ بنی نوع انسان کی نجات کا باعث بن گئی۔ مقدسہ مریم نجات کے کام میں حصہ دار، ہماری سفارشکار، کیتھولک کلیسیا اور مومنین کی ماں ہے۔ روزری کی عبادت سے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، موم بتیوں کے ساتھ اس کی عزت کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم آپ اور میرے لیے
ہمیشہ سفارشیں کرتی رہے، اور خدا یسوع مسیح آپ کو برکت دے، آمین۔